اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سے کھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام کا محصل۔ اہل حرم کے لیے یہ دعا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی رسول ان میں آئے، چنانچہ یہ بھی پوری ہوئی۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جبکہ آدم علیہ السلام بھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں اپنا ابتدائی امر بتاؤں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اپنی نبوت کا شروع تو ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میری خوشخبری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی مشہور ہو گیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ بطن آمنہ سے بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کو ختم کرنے والے حضرت روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کا صاف نام بھی لے دیا اور فرمایا لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے، خواب میں نور سے شام کے مسلحات کا چمک اٹھنا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ دین وہاں جم جائے گا، بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخر زمانے میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید منارہ پر نازل ہوں گے۔ بخاری و مسلم ہے میری امت کی جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ آ جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ شام میں ہوں گے۔ ابو علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ بھی اسی مقبول دعا کا ایک حصہ ہے کہ یہ پیغمبر آخر زمانہ میں مبعوث ہوں گے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت ہے، حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور مقاتل بن غیان اور ابو مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی فرمان ہے۔ اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے، پاک کرنا یعنی اطاعت و اخلاص سکھانا، بھلائیاں کرنا، برائیوں سے بچانا، اطاعت الہی کر کے رضائے رب حاصل کرنا، نافرمانی سے بچ کر ناراضگی سے محفوظ رہنا۔ اللہ عزیز ہے جس کی کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جو ہر چیز پر غالب ہے، وہ حکیم ہے یعنی اس کا کوئی قول و فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے محل پر ہی حکمت و عدل علم کے ساتھ رکھتا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بے برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں میں سے تھا۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی۔ اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تو مسلمان کی مرنا۔ توحید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر۔ ان آیتوں میں بھی مشرکین کی تردید ہے کہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر بتاتے تھے حالانکہ کامل مشرک تھے، جبکہ حضرت خلیل اللہ کے موحدوں کے امام تھے، توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے۔ عمر بھر میں ایک آنکھ جبینے کے برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اور غیر الہ سے جو خدا مانا جاتا ہو وہ دل سے نفرت کرتے تھے اور ان سب سے بیدار تھے۔ اسی بنا پر قوم سے الگ ہوئے، وطن چھوڑا، بلکہ باپ تک کی مخالفت کی، پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ انی بری مما تشرکون، میں بیدار ہوں اس چیز سے جسے تم شرک کرتے ہو، میں تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں تو اپنے خالق ہی کا گرویدہ ہوں، وہی مجھے راہ راست دکھائے گا۔ اور جگہ میں کان استغفار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے صرف ایک وعدے کی بنا پر استغفار کی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیدار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رجوع کرنے والے اور بردبار تھے، اور جگہ ابراہیم علیہ السلام مخلص و مطیع امت تھے، مشرک ہرگز نہ تھے، رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ رب کعبہ کے پسندیدہ تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے، دنیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں مثال لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان آیتوں کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیمی کو ترک کرتے ہیں،
کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا اور بچپن سے ہی توفیق حق دے رکھی تھی. خلیل جیسا معزز خطاب انہیں کو دیا گیا. وہ آخرت میں بسعید بخت لوگوں میں ہیں. ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بے وقوف و ظالم اور کون ہوگا. اس آیت میں یہودیوں کا بھی ارادہ جیسے اور جگہ مکان ابراہیم یہودین، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی نہ مشرک بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے. ان سے دوستی رکھنے والے صرف وہی ہیں جو ان کے فرما بردار ہوئے، اور یہ نبی اور ایماندار اللہ بھی مومنوں کا ولی ہے. جب کبھی اللہ فرماتا ہے کہ یہ مان لو، وہ جواب دیتے ہیں رب العالمین میں نے مان لیا. اسی ملت وحدانیت کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی. ہاں کی ضمیر کا مرجع یا تو ملت ہے یا کلمہ. ملت سے مراد اسلام اور کلمے سے مراد الست برب العالمین ہے. دیکھیے ان کے دل میں اسلام کی کس قدر محبت و عزت تھی کہ خود بھی اس پر مدت العمر رہے، اپنی اولاد کو بھی اسی کی وصیت کی. اور جگہ وجعلھا کلمۃ باقیہ فی عقیبہ، ہم نے اس کلمہ کو ان کی اولاد میں باقی رکھا. بعض سلف نے یعقوبہ بھی پڑھا ہے تو بنی ہی پر عطف ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور اولاد کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اس وقت موجود تھے دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی. کشیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ مجرد دعویٰ جس پر کوئی صحیح دلیل نہیں، واللہ عالم. بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، یعنی ہم نے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. اور اس کا نسب حفظ کو ہٹا کر بھی پڑھا گیا ہے. پس اگر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں موجود رہوں تو پھر ان کا نام لینے میں کوئی زبردست فائدہ باقی نہیں رہتا. سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا اور اس کی اولاد میں ہم نے نبوت و کتاب دی. اور اسی آیت میں ہے کہ ہم نے اسحاق علیہ السلام دی اور یعقوب علیہ السلام زائد عطا فرمایا. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں تھے. اگلی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بیت المقدس میں آئیں گے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مسجد پہلے تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. پوچھا پھر؟ فرمایا مسجد بیت المقدس. میں نے کہا دونوں کے درمیان کس قدر مدت تھی؟ فرمایا 40 سال. ابن حبان نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی درمیانی مدت سے متعلق یہ بیان ہے. حالانکہ یہ قول بالکل الٹ ہے. ان دونوں نبیوں کے درمیان تو ہزاروں سال کی مدت تھی، بلکہ مطلب حدیث کا کچھ اور ہی ہے. اور شاہ زمان حضرت سلیمان علیہ السلام صلاۃ الرحمان تو اس مسجد کے مجدد تھے، موجد نہ تھے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، جیسے ان قریب ذکر آئے گا. وصیت اس عمر کی ہوتی ہے جب تک زندہ ہو مسلمان ہو کر رہو، تاکہ موت بھی اسی پر آئے. موت ہم اور ہمارے اعمال، عموماً انسان زندگی میں جن اعمال پر رہتا ہے اسی پر موت بھی آتی ہے، اور جس پر مرتا ہے اس پر اٹھے گا بھی. یہی اللہ کا دستور ہے کہ بلائی کے قصد کرنے والے کو بلائی کی توفیق بھی دی جاتی ہے، بلائی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے، اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے. کوئی شک نہیں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت میں ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنمیوں کے کام کر کے جہنمی بن جاتا ہے، اور کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھے برے ظاہری ہوتے ہیں، حقیقی نہیں ہوتے. چنانچہ بعض روایات میں الفاظ بھی ہیں. قرآن کہتا ہے سخاوت، تقوی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے کو آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور بخل و بے پرواہی اور بھری بات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم سختی کی راہ آسان کر دیتے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی. جو معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. یہ جواب تو گزر چکی جو انہوں نے کہا، وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے. ازلی اور ابدی مستحق عبادت اللہ وحدہ لا شریک. مشرکین عرب پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، کفار بنی اسرائیل پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، دلیل لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بے فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو اپنی آخری وقت بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی وصیت کی تھی. ان سے پہلے تو پوچھا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے بزرگوں کی معبود برحق کی. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے لڑکے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام باپ دادوں کے ذکر میں بطور تختیب کے آگے آیا ہے، کیونکہ آپ چچا ہوتے ہیں، اور یہ بھی واضح رہے کہ عرب میں چچا کو بھی باپ کہہ دیتے ہیں. اس آیت سے استدلال کر کے دادا کو بھی باپ کے حکم میں رکھ کر دادا کی موجودگی میں بہن بھائی کو ورثے سے محروم کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ یہی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی یہی ہے. حسن بصری
ज़ुहरी, ताऊस रहमतुल्लाह अलैह और अता रहमतुल्लाह अलैह भी यही कहते हैं। इमाम अबू हनीफा और बहुत से सल्फ़ व खल्फ़ का मज़हब भी यही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और एक मशहूर रवायत में इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि वो भाइयों बहनों को भी वारिस करार देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सल्फ़ व खल्फ़ की एक जमात का भी मज़हब यही है। काज़ी अबू सैफ रहमतुल्लाह और मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह भी यही कहते हैं, और ये दोनों इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद हैं। इस मसले की सफाई का ये मुकाम नहीं और न तफसीर का ये मौजू है। इन सब बच्चों ने इकरार किया कि हम एक ही माबूद की इबादत करेंगे, यानी उस अल्लाह की अलूहियत में किसी को शरीक न करेंगे, और हम उसकी अतात गुजारी, फरमाबरदारी, खुशू खुजू में मशहूर रहा करेंगे। जैसे और जगह वलाहु वस्लमा, जमीन व आसमान की हर चीज़ खुशी और नाखुशी से उसकी होती है, उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। तमाम अंबिया का दीन यही इस्लाम रहा है, अगर के काम में इख्तलाफ रहे हैं, जैसे फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, यानी तो उससे पहले जितने रसूल हमने भेजे सब की तरफ वही की मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुम सब मेरी ही इबादत करते रहो। और आयतें भी इसी मज़मून की बहुत सी हैं और हदीस में भी ये मज़मून बकसरत वारिद है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की भाई है, हमारा दीन एक है। फिर फरमाया ये उम्मत जो गुज़र चुकी इन्हें तुम्हें उनकी तरफ निस्बत नफा न देगी, हाँ अगर अमल हो तो और बात है, उनके अमाल उनके साथ और तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, तुम उनके अफ़ाल के बारे में नहीं पूछे जाओगे। हदीस शरीफ में जिसका अमल अच्छा ना होगा उसका रसम उसे कोई फायदा नहीं देगा।